نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اور لوگ خدا کو چیلنج کر رہے ہیں، قرآن کی یہ آیتیں نکالو، وہ آیتیں نکالو. اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. جو قرآن 1400 برس سے انسانیت کو اس کے رب کا راستہ دکھا رہا ہے، جو قرآن 1400 برس سے دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دے رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، جو قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کوئی کسی بے گناہ جان کو قتل کرے تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. جو قرآن یہ درس دے رہا ہے امن و شانتی کا، اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے، نہ کہ قرآن سے آیات کو نکالنا. اور یہ کوئی زمینی کتاب نہیں کہ سب مسلمانوں نے چھاپ کر کے اس کو دے دیا، چلو بدل دو، مسلمان مغلوب ہے اور اس کو نکال دو. یہ خدائی کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے. اس میں بڑی بڑی گرین بک لکھی گئی، دیکھو نام و نشان مٹ گیا. امریکہ میں لکھا گیا اس کے مقابلے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. کتنے زمانوں میں اس کی کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن قرآن کی آیات تو کیا کوئی ایک نقطہ نہیں مٹا سکتا ہے. انگریز کے زمانے میں جب سن 1864 سے 67 تک 3 لاکھ قرآن کریم جلائے گئے اور پورے پلاننگ کے تحت یہ قانون پاس ہوا کہ ہندوستان سے قرآن کریم کو بالکل ختم کر دیا جائے، تو اس وقت کے بزرگوں نے ایک معصوم بچے کو انگریز گورنر کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ پڑھ بیٹا. اس نے پڑھنا شروع کیا تو 2-3 پارے پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا. پھر کہا کہ گورنر صاحب تم قرآن کو ہماری الواریوں سے مٹا سکتے ہو، ہمارے سینوں سے نہیں. ہم سینوں سے سینوں میں منتقل کر دیں گے. اور صحابہ کے زمانے میں حضور سے سینہ در سینہ چلا تھا. یہ تو صحابہ نے کاغذوں اور پتھروں پہ لکھا تھا. قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حصہ بنا دیا، ہمارے سینوں کو اس قابل بنا دیا کہ ہمارے سینے قرآن کریم کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب ہے وہ بچہ جسے قرآن ملا. سعادت مند ہے وہ والدین جن کے بچے قرآن کے حافظ بنے. اگرچہ ابھی اس زمانے میں بھی قرآن کو پڑھنے والوں کو نہ زیادہ پیسہ ملتا ہے، نہ لوگ زیادہ انہیں بھاؤ دیتے ہیں، مگر یہاں نہ دے تو نہ دے. دنیا 4 دن کی ہے، ایک دن اس دنیا سے سب ختم ہو جائے گی. عارضی زندگی ہے. آج لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا عارض سمجھتے ہیں اور تجزیہ اوقات سے تعبیر کرتے ہیں اور اس چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بڑی ڈگری لے کر کے ہمارا بچہ اونچی پوسٹ پر پہنچ جائے. اچھی بات ہے، دنیا میں جو تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو حاصل کرنا جائز دائرے میں منع نہیں ہے کہ ڈگریاں حاصل نہ کی جائیں، عہدے حاصل نہ کیے جائیں، سیاست میں حصہ نہ لیا جائے، بزنس نہ کیا جائے، کاروبار نہ کیا جائے، اس کی ممانعت نہیں ہے. مگر یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں اور جب تک کام آئیں گی تب تک ہمارے جسم میں جان ہے. جس دن جسم سے جان نکلے گی اس دن میں ڈگری کام آئے گی، نہ کاروبار کام آئے گا. اس دن نہ عہدہ کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گی. جس دن جان نکل جائے گی اور قبر میں جا کر لوٹے گا، ساری ڈگریاں ایکسپائر ہو جائیں گی، سارے عہدے چھین لیے جائیں گے. اور یہ چیزیں جان نکلنے میں کیا پہلے ہی چھین لی جاتی ہیں. 30 سال تک تو آدمی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، اس کے بعد 10 سال نوکریوں کے پیچھے گزار دیتا ہے، یا 10 سال کاروبار میں سیٹل ہونے میں لگا لیتا ہے. 40 سال میں جا کے کہیں صحیح جگہ بیٹھتا ہے تو دوسرے دھمیلے شروع. 60 سال میں جا کے ریٹائر ہو گیا، کاروبار سے بھی اور نوکری سے بھی. کاروبار سے بھی ریٹائر، نوکری سے بھی. اب اگلی زندگی کھچڑن کی بچی رہتی ہے، ہمارے یہاں کی زبان میں کہا جائے تو. جب تک ابا نوکری پر تھے اولاد کو اچھے لگتے تھے، اور جب سے ریٹائر ہوئے اب تو خاص سرانے برا لگتا ہے. جب تک بزنس کی گدی پر بیٹھے رہتے تھے تو ابا بہت اچھے لگتے تھے، باپا اچھے لگتے تھے، اور جب سے بزنس خود سنبھالا ہے اس وقت سے سمجھنے لگتے نہ جانے یہ بڑے ابا کب کمرے کو خالی کریں گے. یہ حال ہے دنیا کا.
دنیا کی وہ چیزیں جس نے ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے وہ پوری زندگی بھی تو ساتھ نہیں دیتی ہے. پیسہ 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 ہم نے مقصد بنا لیا. کیا ہے پیسہ؟ پیسے سے آپ چشمہ خرید سکتے ہو, روشنی تو نہیں. آنکھ بنوا سکتے ہو, آنکھ کی روشنی نہیں لا سکتے جو اللہ نے دی ہے. پیسے سے آپ اچھا بنگلہ بنا سکتے ہو, سکون نہیں لے سکتے. اونچے گدے خرید سکتے ہو, میٹھی نیند نہیں. پیسے سے آپ دل کی سرزری کرا سکتے ہو, لیکن دل کا سکون نہیں خرید سکتے. پیسہ ہماری ضرورت کی چیز ہے, مگر ہر ضرورت میں کام بھی نہیں آتا. تو ضرورت ہے تو اس کو حاصل کرنا. لیکن میرے بھائیوں, قرآن مقدس اور اللہ کا دین وہ نعمت اور وہ دولت ہے جہاں ساری دولتیں کام چھوڑ دیں گے, وہاں یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. قبر میں کیا کام آئے گا؟ قرآن اور اللہ کا دین, اپنے اعمال. میدان محشر میں جس وقت ساری دنیا کا میلہ لگا ہوگا, بڑے بڑے عمرا اور وزراء وہاں پر ہوں گے, ایک نیکی کی کمی پڑے گی, انسان کو جائے گا اپنی اولاد کے پاس, بیٹا میں نے تیرے لیے ساری زندگی کھپا دی, میں دنوں کو دوڑا, راتوں کو بے چین رہا, کاروبار کیے, دکانیں چلائی, تجھے کاروبار سے سیٹ پہ سیٹ کیا, آج مجھے ضرورت ہے. میں نے تیری ہر خوشی پوری کی, ہر تمنا پوری کی, ہر ضرورت پوری کی, آج مجھے ضرورت ہے ایک نیکی کی, مجھے ایک نیکی دے دے. معلوم ہے وہ بیٹا جسے دین نہیں سکھایا, صرف دنیا سکھائی, وہ کیا کہے گا؟ چلا جائے یہاں سے, میرا کوئی بات نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں باپ سے آدمی بھاگے گا, بیوی سے بھاگے گا, دوڑ لگائے گا کہیں دیکھ نہ لے, نیکی نہ مانگ لے, سوال نہ کر دے مجھ سے نیکی کا. آدمی بھاگا پھرے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بیوی, اولاد, شوہر, سب کی اپنی اپنی مشکلات اتنی کھڑی ہوں گی کسی کا پتہ ہی نہیں ہوگا. وہ اولاد جس کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا, اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی, نمازوں کی پرواہ نہ کی, جس کے لیے دولت اکٹھا کرنے میں ایسے منہمک ہوئے کہ زکات کی پرواہ نہ کی, حج کی پرواہ نہ کی, جس کے پیار محبت میں ایسے کھو اونچی بلندی کے پائیدان پر پہنچانے میں کہ حرام حلال کی پرواہ نہیں کی, وہ اولاد انکار کر دے گی میرا کوئی باپ نہیں ہے. جائز ہے تب, ناجائز ہے تب, ہر تمنا پوری ہو رہی ہے, وہ اولاد ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی. اور یہ جو تھرڈ کلاس کے ہوتے ہیں اور مدارس میں وہ بچے بھیجے جاتے ہیں جو کالجز میں نہیں چلتے ہیں, یہ دیکھو ہم لوگ پریشان کرتے ہیں, یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ نہیں چل پائیں گے انجینئر بننے میں, ڈاکٹر بننے میں, تجھے بتاؤ کچھ تو کرو, مدرسے میں ہو. یہی بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں, یہی بچے ہوں گے جن کے لیے اللہ پاک فرمائے گا, جا اپنے پہچان والوں میں, خاندان والوں میں, متعلقین میں, منتسبین میں 10 ایسے افراد جن کے نام جہنم کا پروانہ جاری ہو چکا ہے, ان کو نکال لے, تیری سفارش میں جنت میں داخل کر ہوگا. کس سے لائے گا یہ پہلے؟ ظاہر ہے ماں باپ لائے گا پہلے نکال لیں گے. وہ ماں باپ جن کے لیے جہنم کا پروانہ جاری ہو چکا ہے, وہ دوست, وہ رشتہ دار جن کے لیے جہنم کا پروانہ جاری ہو چکا ہے, یہ جہنم میں جائیں گے. ایک حافظ قرآن کی سفارش پہ 10 لوگوں کو جنت عطا کی جائے گی. ساری ڈگریاں فیل, یہ ڈگری کام آئے گی وہاں پہ, اور اللہ پاک دنیا کو تماشا دکھائے گا. ایک ان دنیا والوں کو جو اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں تو لوگ انہیں تانا دیتے ہیں کہ کیا پڑھا رہے ہو, کیا بنا رہے ہو, ملا بنا رہے ہو. دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی, علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید صاحب سے کسی نے کہا کہ سہارنپور کے پاس دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی, تو انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا, ہاں اور کیا کریں گے, 2-4 ٹفن اٹھانے والے ملے تیار کر دیں گے, تیرے میرے دروازوں پہ سے مانگ مانگ کر کھانا لانے والے تیار کر دیں گے, اور کیا کریں گے. اس وقت حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی بھی
وقت کے 5 روپے کتنے تھے؟ اس وقت کے 5 روپے آج کتنے ہیں؟ اور اللہ کا شکر ہے اللہ اپنے باغیوں کو کھلائے اور اپنے دین کی اشاعت کرنے والوں کو بھوکا مار دے گا. یہ تو ہماری دنیا میں بھی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو بھوکا رہنے دیتے ہیں؟ تو رب العالمین کا کلام یاد کرے کوئی، اس کی خدمت کرے اور اس کو بھوکا مار دے، اتنا انصافی ہوگی. تو یہ طنز، ایسا طنز ہر دور میں ہوتا. اللہ پاک ایسے لوگوں کو ایک تماشا دکھائے گا، اور وہ تماشا کیا ہوگا؟ ایک اسٹیج قائم کیا جائے گا، ایک اسٹیج سجایا جائے گا اور بلایا جائے گا ان حفاظ کے والدین کو جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن مقدس کا حافظ بنایا، اور پھر ان کے اعزاز میں ان کی دستار بندی کی جائے گی، ان کی تاج پوشی کی جائے گی. ایسا تاج پہنایا جائے گا ان کو قیامت کے دن، ساتوں زمین ساتوں آسمان اندھیرا کر دیا جائے، سورج چاند کی روشنی گل کر دی جائے، ایک موتی کی چمک ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو روشن کر دے. میدان محشر میں لوگ پکاریں گے کون سے نبی ہے یہ؟ آواز آئے گی یہ نبی نہیں، یہ حفاظ کرام کے والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن مقدس پڑھایا، اللہ نے ان کو عزت بخشی اور تاج پہنایا ہے. لوگ حسرت میں پور میں چلا جائیں گے، کاش ہم نے بھی اپنی اولاد کو ڈاکٹری کے ساتھ قرآن پڑھا لیا ہوتا، انجینئرنگ کے ساتھ قرآن بھی پڑھا لیا ہوتا، بزنس کے ساتھ قرآن بھی پڑھا لیا ہوتا، کاروبار کے ساتھ قرآن بھی پڑھا لیا ہوتا تو ہمیں بھی انعام مل جاتا. کیونکہ صرف اور صرف انجینئرنگ والے، قرآن سے خالی ڈاکٹر، قرآن سے خالی بزنس مین تو نظر ہی نہیں آئیں گے نا. کہاں ہے اولاد، کہاں ہے ماں باپ؟ زندگی میں انہیں پتہ نہیں رہتا باپ مر گئے، یہ پتہ نہیں کہ قبر کے نشانات کہاں ہیں، کہتے ہوئے سنا ہے. اور افسوس ہوتا ہے ایسی اولاد پر کہ جس کے لیے ماں باپ اپنی ہستی فنا کرتے، جنازے کا وقت آئے. ایسے بھی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ دور سے کہہ دیتے ہیں کہ اجازت ہے نماز پڑھا، اور خود نماز بھی نہیں پڑھتا، اور کہیں بھائی ابا کی نماز تو پڑھ لیں، کوئی ذرا میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. نماز نصیب نہیں، باپ کی جنازے کی نماز نصیب نہیں اس کو. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن وہ کیا کام آئیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بزنس مین بناؤ، جو چاہو بناؤ، اجازت ہے، مگر ان بچوں کو صاحب قرآن بھی بناؤ. اور ایسا ہی نہیں کہ یہ صرف آپ کے اور ہمارے کام آئیں گے. ہم اگر ان کو بنا لیں تو ایسا ہی نہیں کہ صرف ہمارے کام آئیں گے اور اونچا مقام دلوائیں گے. نہیں، اگر ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو یہ الٹا ہمیں گھسیٹ کر رب کے دربار میں لے جائے. قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ نے، تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کل قیامت میں جب وہ بچے جن کے ماں باپ نے ان کو قرآن نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، اللہ کی پہچان نہیں کرائی، رسول اللہ کی پہچان نہیں کرائی، احکام شریعت کو نہیں سکھایا، ان پر چلنا نہیں سکھایا، کل جب وہ قیامت میں رب کی بغاوت کے جرم میں جہنم کی طرف جائیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ، مجرم صرف ہم نہیں، ہمارے ماں باپ بھی مجرم ہیں. انہوں نے ہمیں لین دین سکھایا، تولنا سکھایا، پیسہ گننا سکھایا، دنیا کے سارے ہنر اور فن سکھائے، مگر انہوں نے ہمیں تیرا دین نہیں سکھایا. مجرم یہ بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں کا ذمہ دار ہے، ہر ایک اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، اور اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو جائے گا. ہم اپنی اولاد کے لیے انتظام کرتے ہیں مکان کا، اچھی بات ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کے ہر آرام